جب سب کو نکالا تو ان کو کہا گیا تمہارا ایک سعودی عرب ہے، سعودی شخص ہے شیخ علی قبا والا، اور اس سے بڑھ کر کوئی دنیا میں عامل نہیں ہے، اس وقت بھی دنیا میں ان سے بڑا عامل نہیں۔ چھوٹا سا ایک پاجامہ پہنے ہوئے ہوتے، اکثر قمیص کی جگہ اوپر چھوٹی قمیص ہوتی ہے اور ڈنڈا ہاتھ میں ہوتا ہے، اور گھر میں مختلف جگہوں میں بغیر رسیوں کے لوگ بندے رہتے ہیں، جنات و جنیات کو پکڑا ہوتا ہے۔ تو شرطے جو ہے نا سعودی کے ان کے پاس گئے کہ حکومت کا آرڈر ہے آپ کو گرفتار کرے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ یہ جتنے بھی دم درود والے ہیں جادوگر ہیں، کہ میں جادوگر تو نہیں، میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، قرآن مانتا ہوں، سنت فقہ مانتا ہوں، مجھے تو بزرگوں نے کچھ اجازتیں دی ہے اور اللہ نے ان کو مؤثر بنایا ہے۔ تو جب پولیس نے تھوڑی سختی کی تو شیخ علی نے جنات کو کہا پکڑو سجنوہ، پکڑو اس کو، تو وہ سارے کے سارے ان کے ہاتھ پیروں کے ساتھ لٹک گئے۔ کہا اخرجوہ من البیت، گھر سے باہر نکالو، راستے میں پٹک دو۔ کہا باہر گاڑیاں کھڑی ہے، کہا ان کو بھی ختم کر دو، تمام گاڑیاں پنچر ہو گئی۔ کہا اور گاڑی آ رہی ہے، کہ روڈوں پہ اس کے حادثات کرا دو، لڑا دو آپس میں۔ سارے جنات ادھر ادھر بھاگنے شروع کر دیے، ریاض تک تمام گاڑیاں سٹاپ کر دی گئی۔ صحیح معنوں میں عامل ہے، ٹیزن عامل ہے، سب نر ہے، حکومت سر پہ جھگڑا ہے، اور گھر کے باہر گھومتا تھا، میں یوں سجنی، مجھے کون پکڑے گا، آ جاتا۔ بادشاہ کو کسی نے کہا کہ یہ عامل صحیح معنوں میں عامل ہے اور قابل ہے، صلح کرنی پڑے گی ورنہ خیر نہیں ہے۔ واقعتاً جنات اس کے مطیع و فرما بردار ہے، اور حکومتی تمام انتظام تب ہو رہا ہے، ختم، ہر مشین منجمد ہو رہی۔ بادشاہ نے چٹ پٹ امام کعبہ و امام مدینہ کو کہا کہ صورت صلح نکالو۔ امام کعبہ و امام مدینہ نے کہا ہم تو پہلے منع کر چکے تھے کہ یہ صحیح عالم ہے، اس کو مت تنگ کرو، ہماری نہیں مانی گئی۔ وہ وقت بنا کر کے آئے ان کے پاس، اور حکومت صلح چاہتی ہے، آپ کو اعزاز و اکرام کرے گی، آپ راضی ہو جائے گا، میں راضی۔ ائمہ سے کہا تم مجھے نہیں جانتے ہو، میں جادوگر ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں ہرگز نہیں، آپ بعمل آدمی ہیں۔ چنانچہ انہیں سب چیزیں بحال کر دیے۔ بادشاہ نے ان کو 40 ایکڑ کے اندر ایک کوٹی محل بنا کے دے دیا، اور ہر نظام کے لیے ان کو علیحدہ سہولتیں عطا کی۔ بہت مطیع و فرما بردار شخص ہے شیخ علی۔ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب جب بھی حج اور عمرے کے لیے جاتے اپنی گاڑی میں حضرت کو بٹھا کے چلاتے، اور اکثر دعوت گھر پر رکھتے۔ حضرت صاحب کا نام لے کر اب بھی کوئی جاتا ہے فوراً اس کو مہمان بناتا ہے۔ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، تھری بینگن، کچھ لوگ کام کے بھی ہوتے ہیں۔ دہارے ونے مخرا دیوی بدی گنڈیر شی او علم خبر شی چی بیا وقت در باندې تیر شي۔ دلتا معاملان ذری ڈبو صاحب، عاملان ڈبو صاحب۔ ایک عامل سے میں نے پوچھا کہ کس طرح علاج کرتے ہو جنات کا؟ ایسے ہی دھوکہ دڑاتا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ کہنے لگا ایک شخص کے پاس میں گیا، اس کے اوپر دیو تھا، دیو نے مجھے کہا آئے کیوں ہو، بیٹھے کیوں ہو، نکلو یہاں سے ورنہ الٹا کرتا ہوں۔ کہا مجھے پتہ نہیں چلتا تھا، سر میرے نیچے ہو گیا، ٹانگ کے اوپر ہو گیا۔ عمل ایسا آسان نہیں ہے، سب سے مشکل کام دنیا میں اعمال ہے، یاد ہے۔ جن اور ان کا گروہ تب اطاعت و فرمان برداری کرے گا کہ آپ 3-4 مہینے جنگل میں گزارے، کسی دریا کے کنارے گزارے۔ عبداللہ ابن مسعود کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو دشت میں نہیں بٹھایا، اور آپ نے دائرہ کھینچا ہے، اور میں اندر بیٹھو باہر نہ آنا ورنہ ملاقات قیامت میں ہوگی۔ ابن مسعود کہتے ہیں بڑا زوردار قسم کا بلا دوڑتا ہوا تھا مجھے ڈرانے کے لیے کہ نکلو یہاں سے، لیکن مجھے تو سید الاولین والآخرین نے کہا تھا کہ نکلنے، میں اندر بیٹھا تھا، اس لکیر پہ آ کے ختم ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ سحر
دو طرح ہوتا ہے، ایک کلمات خبیثہ سے، قرآن کریم کی صورتوں کو معاذ اللہ استغفر اللہ نجاست غلیظہ سے لکھتے، اور بت، جن، شیطان، ارواح بد، ان سے مدد مانگی جاتی ہے، وہ کفر ہے، کوئی شک نہیں۔ ایک ویسے تجرباتی چیز ہے، تجرباتی چیز ہے جس کو جادوگر کہتا ہے ہاتھ کی صفائی۔ ہمارے زمانے میں اسکول میں ایک پشاور سے عارف نام تھا اس کا، وہ آتا تھا، ایک ماسٹر کا دوست تھا۔ اس دن تعلیم نہیں ہوتی، چھٹی ہوتی تھی، اور وہ سب اسٹوڈنٹس جمع ہو جاتے تھے، اور پھر وہ ایک کے اوپر چادر ڈال لیتے تھے، دوسرے پر ادھر، کہتے یہ ہمارا دولہا ہے، یہ ہماری دلہن ہے۔ چادریں اٹھا لیتے تھے تو وہ دولہا بیٹھا ہوا ہے، وہ دلہن ہے، باقاعدہ نگنا لگا ہوا ہے، کبے چولی دی امبے اویزاد نے ادا بنا رکھے کہتے تھے کہ، اور چلتا تھا ایسا، اور اس کے پاس ایک نچا تھا، نچا جانتے ہیں، اس میں تار ہوتا تھا، چدارا کا غم دارا زی، چدارا کا غم دارا زی، جب میں یہ کھینچتا ہوں تو یہ آ رہا ہے، جب یہ کھینچتا ہوں، یہ جادو کا طریقہ تھا۔ چدارا کا غم دارا زی، چدارا کا غم دارا زی، خلق باغی تو متوجہ شو پاواز کی دمرا سر اس تپو سے مکو۔ پھر دیکھ پکتے تھے، طالب علم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمارے دولہے اور دلہن کا نکاح ہونے والا ہے۔ ایک طالب علم کے اوپر کمبل ڈالا، جب کھول کے دیکھا تو اتنا بڑا قاضی صاحب بیٹھا ہوا ہے، بڑی داڑھی، رجسٹر پاس ہے، سرخ پگڑی باندھا ہوا ہے، پٹا لگا ہوا ہے، کاغذات ٹھیک کر رہا ہے۔ کہتے قاضی صاحب بسم اللہ کرے، وہ نکاح سب کے سامنے پڑھ لیتا۔ پھر کہتا تھا ولیمے میں پہلے لڑکوں نے مانگا کہ بریانی چاہیے، پلاؤ چاہیے، ادھر چادریں ڈالی ہے، اٹھاؤ بھائی چادریں اٹھائی، دیکھ پکے ہوئے، دھواں نکل رہا ہے اس سے۔ بڑا ساحر تھا، میں نے زندگی میں ایسا نہیں دیکھا ہے۔ اور لوگ کھاتے تھے، بالکل صحیح معنوں میں چاول ہوتے تھے، اور وہ ایک نچا سا ہاتھ میں تھا، اس میں ادھر بھی داغا تھا، ادھر بھی، جب ادھر کھینچتے تھے تو غائب ہو جاتا، پھر یہ کھینچتے تھے تو یہ کہ چدارا کا غم دارا زیو، چدارا کا غم دارا زی۔ میں نے ایک ماسٹر صاحب سے کہا کہ یہ الفاظ منع کر لے، جادو ختم ہو جائے۔ ایک ماسٹر صاحب نے کہا یہ الفاظ اگر نہ کہے تو کیسا ہے؟ کس نے کہا؟ کہ اس لڑکے نے، یہ خطرناک لڑکا ہے میرے متعلق، یہ اس پورے فن کو جانتا ہے۔ تو سرگرم کا رزلٹ الفاظ جادو الفاظ، کبھی کبھی کہتے ہیں یہ جادو نہیں ہے، ہاتھ کی صفائی ہے، یہ الفاظ بھی جادو کے، یہ جادو نہیں ہے، اور ہاتھ کی صفائی، یہ الفاظ جادو کے، اس سے جادو منعقد ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔